سالہ سال سے جو بیانیہ بھارت نے بنایا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان دہشت گردی کو پروموٹ کرتا ہے، کراس بارڈر ٹیررزم کرتا ہے، بھارت میں جو ہے جو بھی پرتشدد واقعات ہوتے ہیں اس میں کہیں نہ کہیں پاکستان کا ہاتھ ہوتا ہے۔ اب یہ جو بیانیہ ہے یہ کئی عرصے سے بھارت جو ہے وہ پوری دنیا میں پھیلاتا پھر رہا ہے، اور اس کی وجہ سے پاکستان کے اوپر نہ صرف یہ کہ اس کا جو ایک گلوبل پرسپشن ہے وہ خراب ہے، بلکہ آپ نے دیکھا کہ FATF جیسے پلیٹ فارمز میں ہمیں کتنا زیادہ جو مسائل کا سامنا ہوا کہ واقعی پاکستان کی جو پالیسی ہے وہ اجیت دوول کے پاس ہے، وہ ان کے ساؤتھ بلاک کے پاس نہیں ہے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک کوورٹ وار تو چل رہی ہے، اجیت دوول از فائٹنگ اے کوورٹ وار اگینسٹ پاکستان۔ بھارت کیوں اتنا سکسیسفل ہے اس کا بیانیہ سیل ہو جاتا ہے۔ آپ نے ابھی خبروں میں سنا ہی ہوگا کہ اپنے دیش کے راشٹریہ سرکشا صلاحکار اجیت ڈوبھال کی سرکشا بڑھائی جا رہی ہے۔ حال کے ہی دنوں میں کچھ آتنکوادی پکڑے گئے ہیں جو اجیت ڈوبھال کے ورودھ کارروائی کرنے کی یوجنا بنا رہے تھے، اور ان کے سب کے تار پاکستان سے جڑے ہوئے ہیں۔ پاکستان کیوں اتنا اجیت ڈوبھال سے ڈرتا ہے؟ دراصل اب پاکستان کی بھاشا میں اجیت ڈوبھال نے پاکستان کو جواب دینا شروع کیا ہے۔ اجیت ڈوبھال ایک ایسے ویکتی ہیں جن سے پاکستان سب سے زیادہ ڈرتا ہے، اور اسی کی چرچا آج پاکستان کے میڈیا میں ہو رہی ہے، کیونکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اب پاکستان کو سبق سکھانے کے لیے اجیت ڈوبھال ہی کافی ہیں۔ اس سبب میں اس چرچا کا اگلا انش آئیے سنتے ہیں۔ سالہ سال سے جو بیانیہ بھارت نے بنایا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان دہشت گردی کو پروموٹ کرتا ہے، کراس بارڈر ٹیررزم کرتا ہے، اور بھارت میں جو ہے وہ جو بھی پرتشدد واقعات ہوتے ہیں اس میں کہیں نہ کہیں پاکستان کا ہاتھ ہوتا ہے۔ اب یہ جو بیانیہ ہے یہ کئی عرصے سے بھارت جو ہے وہ پوری دنیا میں پھیلاتا پھر رہا ہے، اور اس کی وجہ سے پاکستان کے اوپر نہ صرف یہ کہ اس کا جو ایک گلوبل پرسپشن ہے وہ خراب ہے، بلکہ آپ نے دیکھا کہ FATF جیسے پلیٹ فارمز میں ہمیں کتنا زیادہ جو مسائل کا سامنا ہوا کہ واقعی پاکستان کی جو پالیسی ہے وہ اجیت دوول کے پاس ہے، وہ ان کے ساؤتھ بلاک کے پاس نہیں ہے۔ ایک تو یہ واضح ہو کر چیز۔ دوسرا ایک اور چیز ہم یہ دیکھ سکتے ہیں، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک کوورٹ وار تو چل رہی ہے، اجیت دوول از فائٹنگ اے کوورٹ وار اگینسٹ پاکستان۔ یہ کمزوری مینیفیسٹ کرے گی جب ہمارے پاس ایک سالڈ کیس ہے، لیکن اس کو ہم جب کنونس کرنے جائیں لوگوں کو تو ہمارے پاس وہ ٹولز نہیں ہے، یا انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، یا ڈیپتھ نہیں ہے اس طریقے کی۔ یہ ایک ہماری ایک بہت کمزوری ہے ہمارے اسٹیٹ ایپریٹس میں۔ شہزاد چوہے صاحب، اسٹیٹ ایپریٹس بھی کہہ لیجئے آپ اس کو، لیکن آپ اس سے بالکل ایک اور کمپیریٹیو ایگزامپل لیتے ہیں کہ بھارت کیوں اتنا سکسیسفل ہے۔ اپنا بیانیہ چاہے وہ جھوٹ پہ مبنی ہے، چاہے وہ ہاف ٹروتھ ہے، چاہے وہ 25% ٹروتھ ہے اور 75% یا 80% اس کے اندر ایگزیجریشن ہوتی ہے، اس کا بیانیہ سیل ہو جاتا ہے۔ اچھا، وہ سیل اس کی وجہ ہم بتاتے ہیں کہ بھارت بڑا ملک ہے، اس کی اسٹریٹجک امپورٹنس ہے، وہ امریکا کا اتحادی ہے، وہ لوگ اس کے ساتھ اپنا بزنس کرنا چاہتے ہیں، ٹریڈ کی بڑی امپورٹنس ہے۔ یہ دنیا بدل گئی ہے کیونکہ ان کے ہاں اب پیسہ اور دولت دنیا میں زیادہ دیکھی جاتی ہے، اس لیے بھارت میرا خیال ہے مکمل طور پہ ہی مس پلیسڈ اور غلط ہے۔ جب ہم بیانیہ یہ دیتے ہیں تو اصل میں اپنی تمام کمزوریوں پر سے ہم اپنے آپ کو ان کو سائڈ پہ کر دیتے ہیں اور بھول جاتے ہیں، اندھے ہو جاتے ہیں اپنی کمزوریوں پہ۔ سب سے پہلی وجہ، بھارت کے کتنے انگریزی کے چینل ہیں جو کہ اپنا بیانیہ جھوٹ سچ جیسا بھی ہے وہ دنیا میں اس وقت پھیلا رہے ہیں، بے شمار۔ پاکستان میں کتنے ہیں اور ان کی کوالٹیز کو ذرا ریسرچ کر لیجئے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ بھارت کے چینلز، برٹش جو ان کے انگلش چینلز جو ہیں، وہ اپنی کمیونیکیبلٹی کے اندر اور ساتھ ہی ساتھ کوالٹی آف ان کے جو ان کے یہ ہیں جرنلسٹ ہیں، جو کہ ٹیلی جرنلسٹ ہیں، کس قسم کی رپورٹس ہیں، کس قسم کا بیانیہ ہے، کتنی سکسیسفلی وہ کر پاتے ہیں۔ برکھا دت ایک بڑا نام ہے، similarly so many more, so you can talk of so many، لیکن unfortunately پاکستان جو انگریزی کا چینل چلاتا ہے وہاں پہ وہ سب سے پہلے بیٹھ جاتا ہے اور اپنی بات نہیں کر پاتا۔ اب آج اگر آپ نے ایک پریس کانفرنس کی ہے، اور میں یہ سوال چھوڑنا چاہتا ہوں، آئی نو دا ڈوسیر انگریزی میں بنے گا، وہ کیپٹلز میں جائے گا، وہ سب کچھ ہوگا، لیکن بھائی آج آپ ہم سے بات کر رہے ہیں اردو کے اندر۔ میں تو پہلے یقین کے اندر ہوں، میں تو 35 سال لڑ پڑ رہا بھارت کے ساتھ، مجھے کس نے کیا سکھانا ہے کہ میرا دشمن کون ہے؟
तो इसलिए I don't need to be convinced. अब Pakistanis doesn't need to be convinced. You need to take this message to someone else. उसके लिए आप अपनी आवाज वहां के लेके जाइए. दूसरी बात एक और चीज, कौन से हम किस कैपिटल में ले जाएंगे? ब्रीफली, मेरा टाइम कम हो रहा है थोड़ा सा जी. अच्छा, दूसरी बात, हम किस कैपिटल में लेके जाना चाहते हैं? उन्होंने कौन से सवाल पूछे हैं जिसके जवाब अब हमें मिल गए? मेरा ख्याल है कि वो तो हमारी बात शायद इतने, वो कहते होंगे भारत और पाकिस्तान दुश्मन है, लड़ते रहते हैं एक दूसरे के साथ, इस तरह हरकतें करते रहते हैं, आप इनकी बात सुन लो, वो चले जाते हैं. भारत भी जाके करता होगा या नहीं करता होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन आई डोंट थिंक दे आर गिविंग पेइंग टू मच थर्ड. I just makes me thinking, मिलोसेविच को किस तरीके से कटहरे में लाया गया था? मिलोसेविच को क्यों कटहरे में लाया गया था? मिलोसेविच क्यों एनिमी ऑफ ह्यूमैनिटी बना था? अच्छा, उसके अंदर क्या चीजें शामिल थी जिसने कि एक मुल्क को और एक मुल्क के कर्ता धर्ताओं को सामने लाके कटहरे में खड़ा कर दिया दुनिया के आगे? पाकिस्तान उस तरीके से क्यों नहीं सोच पाता? क्या तरीका है कि हम उस रास्ते पे चल पड़े? जी हाँ, ठीक है. यानी कि ज़मीर अकरम साहब, हमें अगर इसको उस तरीके से सक्सेसफुली इंटरनेशनल कम्युनिटी को कन्विंस करना है, तो हमारी जो एक टोटल अप्रोच है, हमें उसको कॉम्प्रिहेंसिव एक अप्रोच को लेना पड़ेगा. सिर्फ ये कहना कि आपने ये एविडेंस लिया और उसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके लोगों को दे दिया, ये काम नहीं करेगा. और डिप्लोमेसी और कम्युनिकेशन जो है वो एक लार्जर अप्रोच का एक हिस्सा है, बुनियादी तौर पर मौसर तरीके से पाकिस्तान स्टोरी को लोगों तक पहुंचाना. ये अप्रोच हमारी मिसिंग रही है और उससे डिप्लोमेसी हमारी सफर करती रही है. ये अप्रोच बिल्कुल मिसिंग रही है. मैं पहले भी जो मैंने अर्ज किया वो यही था कि हमने कोई सस्टेन तरीके से इसको परसू नहीं किया, क्योंकि हम समझते थे कि हमारी हिंदुस्तान के साथ, भारत के साथ दोस्ती हो जाएगी या मुज़ाकरात होंगे, तो इस तरह से हमें भारत को ज्यादा अपसेट नहीं करना चाहिए. पाकिस्तान और दुनिया भर में अपने नैरेटिव को बिल्ड करना बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन सर हमारा जो अपना डोमेस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अभी कहाँ जा रहा है? क्या नैक्टा को मजीद मजबूत नहीं करना चाहिए हमें? आपकी जो अस्करी अदालतें हैं वो एक्सपायर कर चुकी हैं, लेकिन जो अस्करी अदालतों के क्रिटिक्स थे, उनमें मैं भी शामिल था, वो डे वन से कह रहे थे कि सिविलियन अदालती निज़ाम को स्टेबलाइज करें, उसकी कैपेसिटी बढ़ाएं, ताकि जब ये एक्सपायर हो जाए मिलिट्री कोर्ट्स आपके, तो सिविलियन जस्टिस सिस्टम आपका इसी तरह की दहशतगर्द तंजीमों का उनको सजा पहुंचा सके. ऐसे तो पाकिस्तान के लोग अपनी देश की सेना को विश्व की सर्वश्रेष्ठ सेनाओं में से एक सेना बताने से नहीं थकते हैं, पर वास्तव में पाकिस्तान की सेना भारत से हमेशा भयभीत रहती है. विशेषकर जब से श्री नरेंद्र मोदी ने भारत के प्रधानमंत्री का पद संभाला है और अजीत डोभाल ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का. यह हकीकत भी है कि पाकिस्तान की सेना 1971 के बाद किसी भी युद्ध में भाग नहीं लिया है, और उस युद्ध में क्या हुआ आप लोगों को ज्ञात ही होगा कि बिना लड़े 1 लाख सेना ने भारत के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था. यही कारण है कि एक छोटी सी भी घटना पाकिस्तान के लिए चिंता और भय का सबब बन जाती है. भारत की नीति शांति और सह अस्तित्व की रही है, पर आज कोई भारत के संप्रभुता को चुनौती देगा, आंतरिक मामलों में दखलंदाजी करेगा, तो भारत उसे छोड़ेगा नहीं. यह 2020 का भारत है, श्री नरेंद्र मोदी का भारत है. अपने दुश्मनों को उन्हीं की जुबान में जवाब देना जानता है. आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें, ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए. धन्यवाद. जय हिंद.